چاہیے ماضی حال مستقبل کیا رہا سندھ میں قوم پرست تحریکوں کا؟ کراچی کو سندھ سے کاٹا گیا، ون یونٹ بنایا گیا، پانی سندھ پہ قبضہ کیا گیا، باہر سے لوگوں کی آمد ہوئی، تو ان سب چیزوں نے سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ 73 کے آئین سے پہلے یا اس کے رد عمل میں جے سندھ محاذ اور یہ پھر جی ایم سید صاحب کی تحریک شروع ہوئی؟ دوسرے لوگوں کی طرح جی ایم سید صاحب نے بھی یہ کوشش کی کہ بھئی مارشل لا ہٹنی چاہیے۔ سندھ کی جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے اپنے آبجیکٹیو کو لے کے خاصی ڈائیورس ایجنڈا ہے، سکیٹرڈ ہے کچھ چیزوں میں۔ یہ جتنے ہوئے مسائل کی جو آپ بات کریں، مسائل کی وجہ سے ہی ہم آزادی کی بات تک پہنچے ہیں نا۔ جی ایم سید صاحب کا جو ہے وہ ضیاء الحق سے تعلق تو تھا۔ کیا جی ایم سید نے فائدے لیے یا قومی تحریک کا کیا ان سے تعلق ہوا، سوائے اس کے کہ جی ایم سید نے ملاقات کی؟ پونم نے آ کے سیاسی ویکیوم کو پر کرنے کی کوشش کی تھی ایکٹیوزم کے تھرو، جو بھی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بنیاد پر جمہوریت کو پرکھنا، سر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں پہلے دن سے تمام اختیار اور اقتدار پنجاب کے پاس ہے۔ اس حقیقت کو پونم نے بالکل واضح کر کے لوگوں کو سامنے دیا۔ جے سندھ محاذ باقی جو قوم پرست طریقے ہیں وہ انہوں نے حاصل کیا کہ اب کتنی مضبوط رہ گئی ہیں سندھ کے اندر؟ مسٹر بھٹو از آن ریکارڈ ہیونگ سیڈ یہاں پہ کوئی سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی نہیں رہتا، یہاں سب پاکستانی ہیں۔ جو پاکستانی نہیں بنے گا میں ان کو مار مار کے پاکستانی بناؤں گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم سندھ کی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جونیئر بھٹو میں پوٹینشیل ہے پیپلز پارٹی کو کوئی ڈنڈ ڈالنے کا سندھ میں یا نہیں؟ میری پرسنل رائے میں کم از کم بلاول بھٹو سے اس میں زیادہ پوٹینشیل مجھے نظر آتی ہے۔ نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید، اور ہم پاکستان کے مختلف حصوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو سنجیدہ موضوعات کے اوپر بحث ہے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں زیر بحث لائیں۔ تو ایک بڑی اہم بحث ہے صوبہ سندھ میں کہ یہ قوم پرست تحریک یہاں کی ہے کیا، اور اس کا ماضی کیا تھا، ابھی یہ کیسے چل رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اور سندھ کے جو اصل مسائل ہیں اس کے ساتھ اس کا کیا تال میل ہے، اور کیا واقعی یہ سندھ کے جو بڑے جو مسائل ہیں، موضوعات ہیں، ان کی کسٹوڈین ہے۔ تو اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تھے عبدالخالق جنیجو صاحب۔ آپ جے سندھ محاذ کے اپنے فیکشن کے سربراہ ہیں، تو ایک پوری جد و جہد ہے سیاسی اور حقوق کی سندھ کے اندر۔ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ ان سے بات کی جائے۔ ہم ان موضوعات کے علاوہ جے سندھ محاذ کی سیاست کی بھی بات کریں گے، اور ابھی وہ کس مرحلے کے اوپر ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ تو خالق جنیجو صاحب، پہلے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ تو بس ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی بتائیے ماضی حال مستقبل مختصر کیا رہا سندھ میں قوم پرست تحریکوں کا؟ سر یہ جیسے ہوتا ہے، ہمیں ہر جگہ ہوتا ہوگا، وقت کے ساتھ ایوالو ہوئی ہے۔ مطلب مختصر کرنے کے لیے اگر یہ میں کہوں کہ انگریز جب آیا تو سندھ ملک تھا، جب اس نے قبضہ کیا، پہلے وہ صوبہ بن گیا، پھر صوبائی حیثیت ختم کر کے کمشنریٹ کر دی گئی صوبائی اس کے۔ تو اس کے بعد سے پھر تو کوئی ایسی خاص جدوجہد آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پھر 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں سندھ کی بمبے سے علیحدگی کی تحریک چلتی ہے، تو وہاں سے ایک سندھ کے حوالے سے تحرک نئے سرے سے ہوتا ہے۔ پھر وہ 36 میں صوبائی حیثیت حاصل ہو گئی۔ پھر میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ اس کا اگلا مرحلہ جو تھا وہ 1940 کو ریزولوشن تھا۔ وہ ایک پروگریس تھی اس صوبائی حیثیت پہ، کیونکہ اس میں جیسے آپ بہتر جانتے ہیں کہ ساورنٹی دی گئی تھی کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس کو 40 کے ریزولوشن، دا کانسٹیٹیوئنٹ یونٹ شیل بی ساورن۔ تو اس کے لیے بھی سندھ نے اس کی حمایت کی تھی، لیکن پھر وہ صورتحال بنی نہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان جیسے بن گیا
تو پھر یہاں کے ہمارے جو ربران تھے انہوں نے کہا چلو اب پاکستان بن گیا ہے، اس کو ایک فیڈرل ڈیموکریٹک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے جدوجہد کریں. خاص طور پر جی ایم سے صاحب نے جو آگے چل کر وہ اس کے لیڈر ہی بن گئے. پاکستان تک تو دوسرے بھی. تو انہوں نے کوشش کی 70 تک کے اس ملک کو، اس کے لیے کئی چیزیں ہیں آپ کے علم میں ہوں گی. 48 میں ایک بنی تھی پاکستان پیپلز آرگنائزیشن، اس کتاب ہے ایک، اس میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملے گا. جی ایم سید نے ہوسٹ کیا تھا، غفار خان، عبدالصمد اچکزئی، کسور گردیزی صاحب دوسرے سینئر لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان کو ایک سوویت یونین کی طرز پر یونین بنانی چاہیے، جیسے وہ یو ایس ایس آر تھی تو یہ یو ایس اے آر، یونین آف سوشلسٹ اینڈ آٹونومک ریپبلکس. تو یہ ایک سلسلہ چلا کہ اس ملک کو ایک جینیون بنایا جائے. لیکن ادھر سے جیسے تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، بالکل الٹا سفر اس گورنمنٹ نے کیا. 40 کی قرارداد اپنے کنٹینٹ میں فیڈریشن نہیں بلکہ کنفیڈریشن کا پروگرام ہے. جب ساورنٹی یونٹس کی ہو تو وہ کنفیڈریشن کا پروگرام ہے، لیکن ملک بنا تو کہا گیا کہ اس کو فیڈریشن کے طور پر چلاتے ہیں. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے فیڈریشن کے طور پر چلائیں، لیکن عمل اس کا ایک ہائیلی سینٹرلائزڈ اسٹیٹ کی طرف شروع ہوا، جو وہ اب تک بن چکی ہے. ہائیلی سینٹرلائز، ہر چیز کا وہ آلو اور بصر کا دام بھی مرکزی حکومت کرتی ہے. تو اس درمیان میں کراچی کو سندھ سے کاٹا گیا، 1 یونٹ بنایا گیا، زبان پہ پابندیاں لگائی گئیں، زمینیں بیراجوں کی سندھ کی نیلام کی گئیں، پانی سندھ پہ قبضہ کیا گیا، باہر سے لوگوں کی آمد ہوئی. تو ان سب چیزوں نے سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہماری کیا حیثیت ہے اس کے. پھر باقاعدہ اپنی حیثیت پہ اور اس ریاست کی بناوٹ پہ سوال اٹھنے لگے یہاں پہ. اور اس صورتحال کو بالکل مزید واضح کیا بنگلہ دیش کے کرائسس نے جو 71 کا ہوا. لیکن سندھ میں تو اس وقت تحریک بڑی مضبوط تھی 1 یونٹ کے خلاف، اور سب جماعتیں اس وقت اکٹھی تھیں. تو سندھ کے اندر کیا رجحان چل رہا تھا سیاسی؟ صرف یہی تھا 1 یونٹ یا کچھ اور بھی سیاسی موضوعات تھے، در اہم موضوعات تھے؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ تب تک بھی 70 تک بھی یہ کوشش تھی کہ اس ملک کو ایک ڈیموکریٹک ملک بنائیں، اور مینلی وہ 1 یونٹ کے خلاف ہی جدوجہد تھی. اس کے پاس کوئی خاص اگلے کا پروگرام نہیں تھا. یہ اس کی ایک ویکنیس بھی ہے، اگر پھر تفصیل میں ضرورت ہوئی تو بات کریں گے. یہ اس کی میں خود ہی مانتا ہوں ویکنیس ہے. مطلب بنگلہ دیش کا جو صورتحال ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی اور میرے حساب سے تو آخری الیکشن ہوئی، میجارٹی میں عوامی لیگ جیت کے آ گئی، لیکن اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، اقتدار کی بجائے ان پر آپریشن کیا گیا. تو پھر یہاں یہ سوچ ہوئی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس الیکشن میں سندھ سے پیپلز پارٹی زیادہ میجارٹی سے جیتی تھی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجارٹی تو وہی مرکزی حکومت والے سسٹم کے ساتھ تھی، لیکن جی ایم سید صاحب اور ان کے ساتھی جو تھے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مطلب جو ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس ملک کو ایک جمہوری ملک بنائیں، اس کی اب کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جب میجارٹی پارٹی کو اقتدار کے بجائے یہ کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک آزاد سندھ کے لیے جدوجہد یہاں شروع ہوتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے ہو گئی تھی 73 کے آئین سے پہلے، یا اس کے رد عمل میں جے سندھ محاذ اور یہ پھر جی ایم سید صاحب کی تحریک شروع ہوئی؟ جے سندھ محاذ بنی ہے 18 جون 1972 کو. ٹھیک، اور آئین ہے 1 سال کے بعد. 1 سال کے بعد. اور اس وقت
عبوری آئین کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں. آپ کو علم ہوگا بھٹو صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، اور دوسرے لوگوں کی طرح جیمز سیتھ صاحب نے بھی یہ کوشش کی کہ بھئی مارشل ہٹنی چاہیے. تو بھٹو صاحب کا یہ شرط تھی کہ میں ہٹاؤں گا، یہ عبوری آئین کریں. وہ بھی ایک نیم، یعنی مرکز میں صدارت تھی اور صوبوں میں پارلیمانی حکومت تھی. تو اس وقت یہ بنا تھا 18 کو، اور اس وقت اس کا جو وہ پروگرام رکھا گیا تھا سندھ کی سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی آزادی، یہ اس کا سسٹم تھا جو پروگرام رکھا گیا. اس وقت سے پھر یہی جدوجہد چلتی آ رہی ہے، اور مختلف جو پھر مسائل پانی کا یا زمینوں کے، وہ تو جوں کہ توں صرف نہیں ہے لیکن بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ابھی کوئی سینٹرل نقطہ ملتا نہیں ہے جدوجہد کا سندھ کی قومی تحریکوں میں کہ وہ ہے کیا. حق کے خود اپنی علیحدگی ہے، اس انتظام میں رہنا ہے، یا یہاں کے جو مسائل ہیں پانی سے جڑے ہوئے سندھ دریا کے متعلق، یا وہ ہیں. صحیح. یہ بلوچوں کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کا ایک بہت، ان کی نیشنلسٹ جماعتوں کا بھی ایک بہت واضح موقف ہے کہ جو وسائل کا اور سیاسی قوت کی تقسیم جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. پختون جو ہمارے دوست ہیں ان کا بھی ہمیں سمجھ آتا ہے. سندھ کی جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے اپنے آبجیکٹیو کو لے کے خاصی، اس کو کنفیوژن تو نہیں کہیں گے، بڑی ڈائیورس ایجنڈا ہے، اسکیٹرڈ ہے کچھ چیزوں میں. یہ کہہ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ جیسن محاذ سول ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے کہ اس کی جو بات ہے وہی کہی جائے کہ سندھ کی نیشنلسٹ موومنٹ ہے. تو لہذا مختلف چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جیسن محاذ کی جہاں تک ہے تو اس کی یہ ہے کہ بھئی اب یہ جتنے ہوئے مسائل کی جو آپ بات کر رہے ہیں، مسائل کی وجہ سے ہی ہم آزادی کی بات تک پہنچے ہیں نا. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو 70 تک ہم نے ہی کوشش کی کہ یہ جمہوری ملک بنے. اب جب نہیں بنا اور الٹ معاملہ چلا ہے تو ہم اب اس بات پر پہنچے ہیں کہ جس محاذ کی میں بات کر رہا ہوں، یا جیمز سیتھ کی سوچ سے وابستہ جو لوگ، کہ اب معاملات طے ہونے چاہیے اس معاہدے کے تحت جس کے تحت یہ ملک بنا ہے اور جس کے مطابق سندھ اس میں شامل ہوا ہے. سندھ مفتوح علاقہ نہیں ہے، سندھ کو فتح نہیں کیا گیا ہے کہ اب چونکہ یہ مفتوح ہے، مرکز ہے، وہ جو بھی کرتا رہے. ایک معاہدے کے ذریعے ہم شامل ہیں جو 1940 کا ہے، اور جس کا جو مین نقطہ ہے کہ دا کانسٹیٹیوشن یونٹ شیل بی ساورن اینڈ آٹونامس. تو اب ہماری جدوجہد کا مین نقطہ یہی ہے کہ اس کے مطابق سندھ کی ساورن حیثیت میں، اور پھر ساورن حیثیت میں تو پھر آپ آئین کو کیسے مانتے ہیں؟ جیسن محاذ کے بارے میں تو اینٹی کانسٹیٹیوشن ایک موومنٹ ہے. ہاں، مطلب 73 کے کانسٹیٹیوشن کو ہم اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں. جب یہ بنا تھا، جب یہ بنا تھا 73 میں، اس وقت اس کے خلاف یہاں احتجاج ہوا تھا. آپ کے شاید علم میں ہو، حفیظ پیرزادہ صاحب اس وقت لا منسٹر تھے، تو ان کو سندھ یونیورسٹی نے یہ آئین بنانے کے اعزاز میں ان کو اعزازی ڈگری دینے کے لیے پروگرام کیا تھا، اور اس کی چیف گیسٹ محترمہ نصرت بھٹو تھیں. اس کے خلاف بہت بڑا احتجاج ہوا تھا. میں بھی اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، میں بھی اس میں شامل تھا، اور اس کا جو نعرہ ہی تھا کہ نو آئین نہ کھپے، نیا آئین نہیں چاہیے، اور یہ قوموں کا قاتل آئین ہے. تو 73 کے آئین کو تو ہم سندھ کے مفادات کے بالکل خلاف لیکن یہ تو کانسٹیٹیوشن بنایا سندھ نے پاکستان کے لیے. سر یہ تو کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو سندھی بولتے ہیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سندھ نے بنایا ہے. اب یہ تو بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی. آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی پہلے دن سے
اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہے، وہ لیکن تو ان کے کہنے پہ ہاں، بات کرتی. جیم سید صاحب کا جو ہے وہ ضیاء الحق سے تعلق تو تھا، وہ تو کوئی تعلق نہیں تھا، میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں. ان کے دور میں بہت رعایتیں بھی ملی، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ پرسیپشن کی صحیح ہے، بات میں کر. یہ یہاں ہوتی ہیں باتیں، اور اس پر میں نے بات بھی کی ہے، میں نے لکھا بھی ہے، لیکن بدقسمتی زیادہ جو لکھنا ہے میرا وہ سندھی میں ہے، تھوڑا بہت کہیں ملے گا آپ کو. یہ پیپلز پارٹی کی ایک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی، اگر آپ کے پاس ٹائم جی جی زیادہ ہو تو آپ کاٹ دیجئے گا اپنے اس پروگرام سے، لیکن اس کے لیے کوئی تھوڑی چیز نہیں مجھے کٹے گی. جی تفصیل کہنی پڑے گی جی کہ چونکہ پیپلز پارٹی خود ایک اسٹیبلشمنٹ کی وفادار جماعت ہے، لیکن وہ ایکسپوئر کرتی ہے کہ میں ڈیموکریٹ ہوں، تو انہوں نے یہ چلائی ہوئی ہے کہ جی ایم سید یعنی ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی کیا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ جی ایم سید نے ضیاء الحق سے ملاقات کی. میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ بھئی کیا جی ایم سید نے فائدے لیے، یا قومی تحریک کا کیا ان سے تعلق ہوا، سوائے اس کے کہ جی ایم سید نے ملاقات کی. اس کو بھی میں نے ان کو چیلنج کیا کہ جی ایم سید نے کبھی ضیاء الحق سے لیکن ملاقات وہ جب نہیں کی. ملاقات ہوتی ہے تو کوئی بات چیت تو ہوتی ہے نا اس میں، سر بیشک ایک ملاقات ہوئی. میں اس کر رہا ہوں نا کہ جی ایم سید نے ملاقات نہیں کی اس سے، ضیاء الحق نے ملاقات کی. اور آپ اچھی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں ملاقات کرنے، آپ میرے پاس ہیں، اس میں کتنا فرق ہے. اور وہ بھی اس وقت جی ایم سید اسپتال میں تھے جب ملنے آئے، اور وہ میسیج لے کے آئے الہی بخش سمرو کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی آ چکی ہے رائٹنگ میں، جی ایم سید نے اس کتاب میں بھی ایک میں ہے یہ الہی بخش سمرو کہا کہ بھئی وہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارے درمیان میں کوئی بھی ایک تو مشترک بات نہیں ہے. پھر ملاقات ہوگی تو جو اس کی کنسٹیٹیوئنسی ہے پنجاب کی وہ اس کے خلاف ہوگی، اور یہاں سندھ میں میرے خلاف ہوگی. لیکن بہرحال اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو میں منع تو کس کو نہیں کروں گا. تو وہ جب اسپتال میں تھے وہ ملنے آئے ان سے، اور ضیاء الحق سے ملاقات آخر کوئی اگر بات ہوئی ہو تو سال 2 سال 4 سال میں اس کا کسی نہ کسی شکل میں اظہار ہو. یا تو جی ایم سید نے ضیاء الحق کے کسی سیاسی پروگرام کی حمایت کی ہو، یا انہوں نے ملاقات کے بعد اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی کی ہو، وہ کوئی نہیں لیکن بتا ایم آر ڈی سکتا. کی تحریک چل رہی تھی تو اس سے تو الگ رہے، ضیاء کے خلاف جو ہے وہ کسی تحریک کا حصہ نہیں رہے. بالکل ایم آر ڈی کی تحریک سے ہم الگ رہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے، اور اب تو حالات نے اس کو بالکل 100% درست ثابت کر دیا ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک، اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں، وہی ضیاء الحق نے سوال کیا تھا یہی جی ایم سے جب ملاقات ہوئی کہ آپ تو ہر حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، تو یہ ہماری حکومت کے خلاف میٹنگ چل رہی تھی، آپ نہیں شامل ہوئے. تو جی ایم سید نے کہا کہ اس لیے ہم شامل نہیں ہوئے کہ وہ صرف چہروں کی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کرسی سے آپ کو ہٹا کے اس کرسی پہ وہ خود بیٹھیں. اور پھر رانا صاحب حالات نے 100% وہ بات درست ثابت کر دی. لوگوں نے تو قربانیاں دیں، لوگ کہتے ہیں یار اتنی بڑی جدوجہد تھی اور اس میں لوگ تھے، جی ایم سید نے اس کی حمایت نہیں کی، لیکن لوگوں نے تو قربانی دی. پارٹی جو وہ چل رہی تھی اس نے کیا کیا، پہلے تو اس نے صدارتی الیکشن ہوئی، ایم آر ڈی بنوانے میں مین کردار نوابزادہ نصر اللہ کا تھا، صحیح ہے، اور ضیاء الحق کا مین صلاح کار غلام رضا خان تھا. صدارتی الیکشن ہوتی ہے، پیپلز پارٹی اپنے ووٹ دے کے غلام رضا خان کو صدر کرتی ہے. چلیں اس کو چھوڑے، وہ جو ایم آر ڈی کی موومنٹ ہوئی جس کے دوران میں یہاں لاکھاٹ میں بمبارڈمنٹ تک ہوئی، سینکڑوں لوگ قتل کیے گئے، ٹینکیں چلائی گئیں، وہ کام کس نے کیا؟ فوج نے کیا نا، جو ضیاء الحق کی فوج تھی نا. تو بے نظیر بھٹو نے اقتدار میں آ کے جمہوریت کی بحالی کا انعام تو فوج کو دیا، ایوارڈ تو فوج کو دیا، عوام کو تو نہیں دیا اس نے. اور پھر
جتنے عرصے تھی کوئی بھی پروگرام یا لا قانون ضیاء الحق کے دور کا انہوں نے تبدیل نہیں کیا، اسی کے اوپر وہ چلتی رہی. اور وہی جو کہ بابا فارن افیئرس، ڈیفینس، ان چیزوں میں آپ کو دخل نہیں دینا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ بے نظیر کے دور میں بھی ان کو دخل وہ نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا تو آرگومنٹ اور ہے، بی بی کی کتاب ریکنسلیشن، اس میں یہ سارے کچھ اعترافات بھی ہیں اور اسٹریٹجی کے متعلق بھی، وہ تو بالکل الگ سے بات ہے. لیکن ابھی یہ جتنی قوم پرست تحریکیں ہیں سندھ کے اندر، یہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو کندھا پیش کرتی ہیں جب ضرورت پیش آتی ہے، اور اس امید پہ کہ شاید جو ہے وہ ان کو الیکشن میں کوئی حصہ ملے گا، کچھ سیٹیں ملیں گی. انتخابات آتے ہیں تو اینٹی پیپلز پارٹی قوتوں کے اندر سب سے آگے ہوتی ہیں، لیکن ووٹ میں پھر سب سے پیچھے ہوتی ہیں. مثلا مثلا یہ جب نہیں، مثلا کون آپ یہ کہیں، ایک تو یہ مسنامر ہے کہ سندھ کی قوم پرست پارٹیاں یا قوم پرست تحریک، یہ ہم پہلے آپ نے کہا، میں نے اتفاق کیا لیکن ابھی تو کہ جیسن اتحاد محاذ جی ایک آپ کا فزیکلی الگ ہو گیا. فزیکلی مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ سندھ کی نیشنلزم کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن آئیڈیالوجیکلی یا جی ایم سید کی جو فکر ہے یا جو اس کو لے کے یہ محاذ چل رہی ہے. تو جیسن محاذ نے تو کبھی بھی جلال صاحب سیکٹری بھی، اسپیکر بھی بنے، ڈپٹی اسپیکر بھی بنے، جی ایم سید صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ ممبر بھی منتخب ہوئے. یہ ساری چیزیں تو ہیں، وہ تو پارلیمانی پالیٹکس میں تو ہیں ان کے سر، اگر کیا صاحبزادے. آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ چونکہ کسی کا ریلیٹو ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہی سیاست کر رہا ہے؟ جلال شاہ صاحب یا ان کے خاندان کے، میں بالکل ذمہ کبھی بھی جی ایم سید کی نیشنلزم کی سیاست کے ساتھ نہیں رہے، کبھی بھی نہیں رہے جب تک وہ زندہ تھے. اور اس کے بعد جلال شاہ از آن ریکارڈ ہم سیلف کہ میں جی ایم سید کی سیاست نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی سیاست کر رہا ہوں. اور اس کے لیے وہ کریڈٹ لیتے ہیں شاہ محمد شاہ جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں کہ میں نے ان کو ڈپٹی اسپیکر بنوایا. تو جلال شاہ کا میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مثلاً کہ آپ یہی کہیں گے، لوگ یہی پلیجو سمجھتے صاحب ہیں. کے آپ چاہ رہے ہیں کہ کھل کے بات ہو، پھر تو پلیجو صاحب کا جو گروپ ہے وہ پچھلے الیکشن کے اندر، پچھلے سے پچھلے الیکشن میں وہ بھی اینٹی پیپلز پارٹی ایک محاذ جو بنا تو اس کے اندر بھی وہ شامل رہے ایک طریقے سے. تو یہ تو پالیٹکس ہے. وہ تو ہمیں پنجاب سے بیٹھ کے، اسلام آباد سے بیٹھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے شیڈز قوم پرست تحریکوں کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں. سر اب ہاں، یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کہ تصور کر لیا گیا ہے کہ جمہوریت مینس پیپلز پارٹی، تو لہٰذا اینٹی پیپلز پارٹی جو ہے، میں ان کو دفاع نہیں کر رہا، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. اور میرا یہ ہے، اور میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی پرو اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی ہے کوئی بھی جماعت نہیں رہی ہے. تو اس کو جمہوریت کا کرائٹیریا بنانا کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے مخالف ہے کوئی تو لہذا وہ اسٹیبلش، اسی لیے جی ایم سید بھی چونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھا. اور تو کس نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی جماعت ہے؟ نیور. بننے سے شروع سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا، بعد کی تو بات چھوڑیں، بنگال میں کیا کیا. پھر چلیں یہ کہتے ہیں سر بنگال میں تو وہ بیچارہ کیا کرتا، اس وقت تو یحییٰ خان کی حکومت تھی. پھر جب یہ صاحب خود حکومت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا، اسی الیکشن میں جس میں پنجاب اور سندھ سے ان کو میجارٹی ملی تھی، اسی الیکشن کے ذریعے پختونخوا اور بلوچستان میں نیب کی حکومت بنی نا. 10 مہینے کے بعد اس حکومت کو فوجی چڑھائی کے ذریعے ختم کیا. اور وہ فوجی چڑھائی 4 سال تب تک چلتی رہی جب تک ضیاء الحق وہاں آئے، ختم کیا. تو اب بلوچستان کے لوگ کیا کہیں گے کہ ضیاء الحق خراب تھا اور بھٹو اچھا تھا؟ تو میں گزارش یہ کروں گا، آپ ماشاءاللہ اتنا ہے کہ اس تصور کو آپ پرکھیں
کہ واقعی جمہوریت کی کسوٹی ہم پیپلز پارٹی کو بنائیں کہ جو اس کا حامی وہ جمہور اور جو اس کا خلاف ایسے نہیں تو ہے. پونم کس نے بنائی تھی؟ اس کے ابت ہے پونم پونم پنجاب کے علاوہ باقی جو بھی محکوم قومیں ہیں انہوں نے مل کے بنائی تھی. اس کا اچھا سوال آپ نے کہا. اس کا انیشیٹو ANP نے لیا تھا جب اجمل کھٹک اس کے لیڈر تھے، لیکن پھر اس میں اور جو اس کی کمیٹی بنی اس کا چارٹر بنانے کے لیے میں اس کا ممبر تھا. 9 رکنی کمیٹی بنی تھی، میں اس کا ممبر تھا. اس میں سندھی، بلوچ، پختون، سرائکی، ان کے جو بھی نیشنلسٹ قیادت تھی وہ سارے تھے اس میں. کہ مشاہد حسین تو کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی. صرف مشاہد حسین کو کہ اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کہ پونم نے بھی تو سپورٹ ہی کیا تھا ایک قسم کی، جس قسم کا ان کو ایک ویکیوم تھا، تو پونم نے آ کے ایک سیاسی ویکیوم کو پر کرنے کی کوشش کی تھی ایکٹیوزم کے تھرو. جو بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہوا کہ یہاں پہ تو سیاسی آزادی ہے، تحریکیں چل رہی ہیں. یعنی یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو پارٹیاں سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کی وفادار تو کم لفظ ہے سر، وہ تو ایجنٹ ہیں، وہ بنائی انہیں کی ہیں دونوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. تو یہ میں آپ سے پرسیپشن نہ صحیح ہے، تو چاہ رہا ہوں کہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے، آنے چاہیے. اور یہ صرف آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بنیاد پر جمہوریت کو پرکھنا، سر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے کوئی گناہ کوئی نہیں ہو سکتا. کہ جو بنائی انہوں نے ہیں وہ اپنی زندگی کا سارا عرصہ اسٹیبلشمنٹ کی وفادار رہی ہیں، تو ان کے مخالف جو چیزیں چلتی ہیں وہ تو ابھی بھی ہیں، لیکن وہ تو قومی تحریکوں کی بات کر رہے ہیں. اس کو کسوٹی بنانا کہ چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مقابلے میں وہ آئیں تو یہ ثبوت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وفادار تھی. ہاں یہ اس کے آپ اگر کہہ رہے ہیں تو جو ایک کہا جاتا ہے، کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، کہ ANP نے جو انیشیٹو لیا تھا اس کے پیچھے ایک یہ بھی عنصر تھا کہ اس وقت نیا آرمی چیف آنے والا تھا، وہ جہانگیر کرامت کے جانے کے بعد، تو ANP چاہتے تھی کہ جنرل علی قلی خان کو بننا چاہیے. ایک اس کے لیے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ ان کے خیال میں ہوگا نا. جب بنی ہے تو اس میں ساری ٹاپ لیڈرشپ ان چاروں قوموں کی ہے. محمود خان اچکزئی، سر اطالعہ مینگل، ڈاکٹر عبدالحی بلوچ، یہاں سے سندھ سے پلیجو صاحب تھے، امداد محمد شاہ تھے، میں تھا، ادھر سے اجمل کھٹک تھے، سرائکی بھی جو اس وقت قیادت تھی کانجو صاحب تھے، یہاں اپنے دوسرے دوست تھے، تو وہ سب تھے نا. اس کے عمل سے دیکھیں یہ بتائیں وہ دوست کہ ان کا یہ جو عمل تھا جو لوگوں کو نظر آئے، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ دیا. اب اس لیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نقصان پہنچا یا ان کے مخالف آئے، تو اس سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جمہوریت کے مخالف تھے. ویسے پونم کا تجربہ کیسا رہا اوورآل؟ اس نے حاصل کیا پونم نے؟ پونم نے یہ حاصل کیا، میرے خیال میں پاکستان میں قومی حقوق کے حوالے سے ایسا زبردست اتحاد نہیں بنا ہے. اور فائدہ اس سے یہ ہوا کہ جو حقیقت تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے دن سے تمام اختیار اور اقتدار پنجاب کے پاس ہے، اور یہاں ریاست کے سارے فیصلے پنجاب کی مرضی سے پنجاب کے مفاد میں ہوتے ہیں. اس حقیقت کو پونم نے بالکل واضح کر کے لوگوں کو سامنے دیا کہ باقی وہ اس کا نام ہی جو تھا پاکستان اپریسڈ نیشنز موومنٹ، تو سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی اپریسڈ ہیں، تو باقی جو بچا وہ اپریسر ہے. یہ اس ریاست کی حقیقت ہے جس کو پونم نے واضح تو کیا. یہ پھر یہ پونم بکھر کیسے گئی؟
ہاں بکھر گئی، یہ صحیح ہے، ظاہر ہے جہاں اتنے لوگ ہوں گے. اب میں اگر کہوں گا وہ کیونکہ میں ایک پارٹی سے واسطہ رکھتا ہوں تو وہ شاید مناسب نہ لگے اور وہ صحیح بھی نہیں ہو. میں باعث ہوں اپنے فائدے میں اور دوسروں کے جی آپ مخالف. اپنا ویو بالکل، آپ بالکل کھل کے اس کو تو آنا چاہیے بالکل. تو کیسے ایک ہوا؟ پہلے تو وہ جو پہلا اس کو جھٹکا لگا، بالکل آپ آئے ہیں اسی کھلم بات کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا اس کا انیشیٹو اے این پی کا اور خاص طور پر اجمل خٹک کا جی. تھا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اے این پی پر جو ہے وہ خاندان کی جی بالادستی ہے، رہی ہے. بالکل ابھی بھی ہے. ہاں ابھی بھی ہے. تو جو پروگرام بنا اس کا آپ نے دیکھا ہوگا یا ان میں جی بھی آپ کو کہیں ملے گا، وہ یہی تھا جو شروع میں نے کہا کہ 40 کی قرارداد کے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق یہاں قومی وحدتوں کو ہوں اختیارات دینے چاہیے اور ملک کے تمام اداروں میں برابری ہو وغیرہ. تو اے این پی ایز اے پارٹی وہ اس کے ساتھ اتفاق جی نہیں کرتی تھی. تو وہ اجمل خٹک پر ناراض تھے. ایک اجلاس ہوا پشاور میں ہی ہوا اس کی جنرل کونسل کا، تو اجلاس کے چلتے ہوئے اجمل خٹک کو ڈانٹ دیا بیگم بلی نے. ہوں جب یہ ذکر اور جی ڈسکس ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم آپ سے پارٹی میں حساب کتاب لیں گے کہ ہم نے آپ کو اس لیے تھوڑے بھیجا تھا کہ آپ یہ جا کے پروگرام بنائیں، ہم تو صوبہ خود مختاری تک کی بات کرتے ہیں. تو 1 سال کے بعد وہ جماعت جس نے ہوسٹ کیا تھا وہ نکل گئی. اے این پی 1 سال کے بعد بالکل. وہ تو علیحدہ ہو گئی. تو پونم کو پہلا دھچکا. خٹک صاحب کو آپ کو دے گئے، پونم کو دے گئے. اے جی این پی نے خٹک صاحب پونم کو دے دیا اور خود نکل گئی. نہیں اجمل وہ خٹک بعد بھی میں انہوں نے اپنی الگ وہ پارٹی بنا لی پھر. لیکن اسی وقت تو ایز اے این پی نکل گئے تو جی وہ بھی جی نکل گئے. بالکل. ہوں وہی پہلے کنوینر تھے، وہ چلے گئے تو ہوں پھر تعالیٰ تو پہلا دھچکا یہاں سے لگا. پھر یہاں پہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسن مہاد یا جیم سید کے فکر سے جو جدوجہد چل رہی ہے اور پلیو صاحب کے جی درمیان اختلاف ہیں آپ کو پتہ ہے. پھر اس میں پونم میں یہاں سندھ سے قادر مکسی بھی تھے جی جن کی سیاست نیشنلسٹ سے زیادہ نسل پرستی کی ہے. ہوں تو ان سے بھی ان کے اور ہمارے اختلافات چلتے رہتے تھے. لیکن وہ جب آیا پہلے کہ ایک وسیع بنا تو اس میں تو تو وہ اپنی جگہ پر یہ اختلافات کرتے ہیں. ابھی شاید میں یہ کہوں کہ ہمارا یہاں سماج یا ہماری تحریکیں اتنی ہوں پختہ نہیں ہوئی ہیں کہ ان اختلافات کو ہم بالکل ہی سائڈ ہوں پہ رکھ لیں. تو یہ پھر اختلافات جی آگے چل کے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پونم جو فرسٹ نیشنز کی تھی، لیکن یہ اس کا امپیکٹ بلوچستان میں بہت نیگیٹو گیا پونم کے بکھرنے سے. کیونکہ وہاں کا جو نوجوان ہے اس وقت اینگر لیول بہت زیادہ تھا. بگٹی صاحب کا پھر ریزسٹنس جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، بعد میں ان کی شہادت ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان میں جو اپرائزنگ ہوئی، انسرجنسی شروع ہوئی، اس کی ایک وجہ پونم کا ٹوٹنا بھی تھا. اس سے مایوسی بہت پھیلی بلوچستان میں، اور سندھ میں بھی پھر جو قوم پرست طریقے اس میں بھی وائلنس کا ٹرینڈ آنا شروع ہوا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے؟ یہ کافی وزن ہے آپ کی بات میں، یہ صحیح ہے کیونکہ پونم بنی تو جیسے میں نے کہا بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا جد و جہد کی جنگ مطلب ہے ہتھیار نہیں، لیکن اس جی جد و جہد کی جیسے لائنیں کھنچ گئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جد و جہد کی کامیابی پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی منزل کا واضح کریں. تو وہ کافی پونم کے ذریعے ہو گئی. تو اس سے بالکل سندھ میں بھی اس کا منفی اثر پڑا اس کے ختم ہونے سے، اور بلوچستان میں بھی ابھی بھی دوست کہتے ہیں اور ملتے ہیں تو یار اس طرح کا کوئی بننا چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ایک مرتبہ
ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ اس طرح کی بننی مشکل ہوتی ہے. بالکل. اور اے این پی بھی تو پھر دوسری طرف اب تو جو اس وقت تھی اس طرح کی بھی اب نہیں رہی ابھی نا. تو مذاق کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کے پی ونگ ہے وہ ہاں اے این پی. ہاں تو اچھا یہ تھا کہ ابھی یہ جو سندھ کے اندر یہ جتنی بھی قوم پرست طریقے ہیں ان کا وائلنٹ ایک ایکسپریشن تو ہے، بہرحال اس کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ ہے کیا، یہ کتنی مضبوط ہے سندھو دیش لبریشن آرمی اور اس طرح کی جماعتیں؟ اس کا بھی ظاہر ہے کہ پونم کے ساتھ لنک تو ہے کہ وہاں سے جو مایوسی ہوئی اس کے بعد سے یہ موومنٹس یہاں پہ شروع ہوئی. تو یہ ٹرینڈس ہر جگہ ہوتے ہیں. یہاں بھی کچھ لوگوں کا یہ رہا ہے، نوجوانوں کا خاص کر کے، کہ ہتھیار بند جنگ سے کریں. لیکن جیمس ہے کرسٹل کلیئر، ویری مچ کلیئر، ان کی تحریریں آخر تک کہ نان وائلنٹ ہیں ہم. تو جو اس وقت سندھ سے کر رہے ہیں کچھ لوگ کسی وقت اس تحریک میں تھے جیمس میں، لیکن اس سے الگ ہو کے انہوں نے یہ گروپ بنائے ہیں. اب وہ کس طرح ورک کرتے ہیں، کیا ان کے کانٹیکٹس ہیں، کیا ان کی قوت ہے، اتنا زیادہ میں لیکن نہیں کیا کر اس سکتا. طرح کی سندھ کے اندر اس طرح کی کوئی ایکسیپٹنس ہے اس طرح کی وائلنٹ موومنٹ کی؟ میں نے بہت بڑی حد تک میں اب اس کا وہ فکس تو نہیں کرتا. لوگ یہاں سندھ کے نان وائلنٹ موومنٹ کے ساتھ ہیں. میں نے بہت بڑی اکثریت میں کہتا ہوں، مور دین 90% لوگ وہ صرف جی ایس نواز یا جیمس سید کے حامی نہیں، باقی بھی جو ہیں عوامی تحریک بھی ہے، یا جو انٹلیکچوئل صحافی سیاسی ورکر، یہ سب مطلب بہت بڑی اکثریت نان وائلنٹ چاہتی ہے، نان وائلنٹ موومنٹ کے ساتھ ہے. باقی یہ فیکشن بھی ہیں جو تشدد کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ سندھ میں وہ اتنی طاقتور نہیں ہے. تو ابھی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان محاذ کو اور باقی جو قوم پرست طریقے ہیں وہ انہوں نے حاصل کیا کہ اب کتنی مضبوط رہ گئی ہیں سندھ کے اندر؟ اگر نظریاتی طور پر، فکری طور پر یا سیاسی سوچ کے حساب سے تو بہت مقبول ہوئی ہے. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میرے پاس اتنے سارے اس کے ثبوت اور دلیل ہیں، کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، جو مضبوط مرکز کی ہے، وہ خود ان کے لیڈر کہہ چکے ہیں. اور جو مسٹر بھٹو از آن ریکارڈ ہیونگ سیڈ، یہاں پہ کوئی سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی نہیں رہتا، یہاں سب پاکستانی ہیں. جو پاکستانی نہیں بنے گا میں ان کو مار مار کے پاکستانی بناؤں گا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم سندھ کی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں. اور نہ صرف پیپلز پارٹی، لیکن مذہبی جماعتیں جو تو قوم کے تصور کے ہی خلاف ہے، جو ملک گیر ہیں، وہ باہر جاتے ہیں تو اسلام، پاکستان اس کی بات کرتے ہیں، سندھ میں آتے ہیں تو وہ سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں. وہ مجبور ہیں کہ یہ اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فکری طور پر یا نظریاتی طور پر تو قومی تحریک، مطلب اب سندھ میں کوئی بھی آدمی سندھ کے الگ وجود، الگ شناخت سے انکار کر کے زندہ نہیں رہ سکتا. فزیکلی وہ طاقتور نہیں ہے، یا اگر کہیں کہ پہلے سے کمزور ہوئی ہے تو بھی میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، یہ فیکٹ ہے. یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے جب ہم سندھ جاتے ہیں کہ شاید قوم پرست تحریکیں کمزور ہوئی ہیں، اس کے مقابلے میں جے یو آئی ٹائپ کی جماعتیں وہ پاپولر ہو رہی ہیں، وہ لوگوں کے اعتماد زیادہ ون کر رہی ہیں اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ کے مقابلے کے لیے. یہ بالکل صحیح ہے، یہ فیکٹ ہے. جے یو آئی
کافی بڑھ رہی ہے یا دوسری بھی مذہبی جی جماعتیں، جی تو اس میں ہماری مطلب ایز اے نیشنلسٹ ہماری کمزوریاں کوتاہیاں ڈیفینیٹلی ہیں، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن اس میں بھی بہت بڑا کردار ریاست کا ہے، اور ریاست کا بھی خصوصی طور پر جو باہر سے لوگ یہاں آباد کیے گئے ہیں نا رانا صاحب، یہ مذہبی انتہا پسندی وہ لائے ہیں. پھر اب اس میں سندھی بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں کچھ، لیکن یہاں سے آپ دیکھیں 80 تک آپ کو یہاں سندھ میں بالکل یہ مذہبی سیاست نظر نہیں آتی ہوگی. بالکل کراچی میں تھوڑے بہت تھے، باقی سندھ میں تو بالکل بھی نہیں تھے. تو جب بڑے پیمانے پر باہر سے لوگ آئے ہیں نا مذہبی بنیاد پر، ان کے طالبان کا یہ جو سمروز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ سندھ میں ان کا مرکز تھا. طالبان افغانستان سے آتے تھے، وہ ان کے پاس رہتے تھے. پریس کانفرنسیں یہ انہوں نے ان کو مل کے کروائی یہاں پر. اور ریاست بھی، آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ نیشنلسٹ تحریکیں اپنی حیت میں سیکولر ہوتی ہیں، وہ تو ادروائز وہ نیشنلسٹ موومنٹ ہے ہی نہیں اگر وہ سیکولر نہیں ہے تو چونکہ وہ سیکولر ہیں اور وہ مرکزیت کو چیلنج کر رہی ہیں، تو مرکزی حکومت ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے مفاد میں ہے کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کو بڑھائیں. اور ابھی بھی یہ جو انہوں نے عالمی اداروں کے FATF اور دوسروں کے پریشر میں آ کے کچھ پابندیاں لگائی ہیں مذہب، لیکن وہ سندھ میں ابھی بھی کام کر رہی ہیں. حافظ سعید کا ادارہ وہاں تھر میں آپ جائیں تو وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور سرکاری سرپرستی میں نظرداری میں. تو یہ درست ہے کہ قومی تحریک کمزور ہوئی ہے، مذہبی طاقتیں بڑھی ہیں، لیکن اس میں ریاست کا زیادہ ہاتھ ہے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تو ہے ہی ہے. پیپلز پارٹی بھی چونکہ ان کو وہ سندھیت کے نام پر سندھی کارڈ لے کے چلتی ہے، اس کو نیشنلسٹ موومنٹ کاؤنٹر کرتی ہے، تو وہ بھی نیشنلسٹ موومنٹ کے مقابلے میں مذہبی قوتوں کو کرتی ہے. تو یہ فیکٹ ہے کہ وہ بڑی ہے اور بڑھ رہی ہے. لیکن ابھی جیسے میں کہہ رہا ہوں فکری طور پر اس کے خلاف بھی مزاحمت ہے. اس کی ایک مثال تازہ وہ جو ڈاکٹر کمبھر کا قتل ہوا، آپ جانتے ہیں سارے ملک میں یہ بلیسفیمی کے کیس ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات تک نہیں کرتا. سلمان تاثیر جو گورنر تھا، پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا، وہ اس کو یہ لگا، پیپلز پارٹی نے کنڈیمنیشن تک نہیں کی اس کی. لیکن سندھ میں جب ڈاکٹر کمبھر کو اسی بلیسفیمی قتل کیا گیا تو سارا سندھ سامنے آ گیا، اور مولوی جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو فکری طور پر سیکولرزم کے، لیکن مذہبی جو قوتیں ہیں یا مذہبی طریقے وہ بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے. پہلے تو سندھ میں نہ ہونے کے برابر تھی، اب وہ کافی طاقتور ہے. پیپلز پارٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو کب تک آپ جو ہے کمزور کر پائیں گے؟ کتنے سالوں میں، کتنی دہائیوں میں؟ سر اب آپ کا ٹائم میں شاید لوں. دیکھیں نیشنلسٹ موومنٹ بیسیکلی مڈل کلاس کی ہوتی ہے. جی. ہمارا جو میچور مڈل کلاس تھا وہ 47 میں مذہبی تفریق کے نتیجے میں چلا گیا. تو یہاں جاگیرداری کہہ لیں یا زرعی سماج سے وابستہ لوگ یا زمیندار یا ہاری رہ گئے تھے. تو پھر ابھی 80s 90s سے ہمارا مڈل کلاس نئے سرے سے بننا شروع ہوا ہے. تو وہ تو جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ چلتا ہے پھر گرتا ہے پھر چلتا ہے. تو ابھی ہمارا مڈل کلاس اس دور میں ہے، اور پیپلز پارٹی فیوڈلز جاگیرداروں کو اکٹھے کر کے چل رہی ہے. ریاست کی بھی اس کو سپورٹ ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی قومی تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ہے. لیکن ابھی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی پاپولر اپیل تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اور بے نظیر کے دور، وہ سندھ میں اب نہیں رہی ہے.
اب یوں آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اس طرح ہے جیسے 60s میں مسلم لیگ کنونشن تھی کہ وڈیرے ضلعی سطح پر تحصیل پر ایک دوسرے سے بالکل مخالف تھے لیکن دونوں ہی کنونشن لیگ میں بیٹھے ہوتے تھے. تو اس وقت وہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی. کیا جونیئر بھٹو میں پوٹینشیل ہے پیپلز پارٹی کو کوئی ڈنڈ ڈالنے کا سندھ میں یا نہیں؟ میری پرسنل رائے میں کم از کم بلاول بھٹو سے اس میں زیادہ پوٹینشیل مجھے نظر آتی ہے جونیئر میں. اب وہ کتنا آئے تھے پھر اب 6-8 مہینے سے پھر خاموش ہیں. ہاں وہ اچانک آتے ہیں، ہاں 4 جفیاں ڈالتے ہیں ہاں. اور اس کے تو بعد اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے تک وہ خود بھی اور ان کی بہن بھی، جس کا حوالہ وہ اپنی سیاست میں دیتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہاں تک انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ صحافیوں نے جب ان سے پوچھا مطلب 3-4 سال پہلے کہ سیاست میں آپ ہیں، تو کہا کیا بھلا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ بھٹو خاندانی قربانیاں دیتا رہے کیا؟ تو پھر اچانک وہ جب متحرک ہو گئے تو ان کو کچھ سپورٹ بھی ملی بھٹو کے جو حامی تھے، لیکن لوگوں میں یہ سوال بھی آیا کہ بھائی اچانک جو کہہ رہے تھے ہمیں سیاست کرنی ہی نہیں ہے، وہ اپنے ایز اے رائٹر اپنے کو کر رہی تھی اور یہ فنکار کے طور پر. تو وہ سوال ضرور ہیں. باقی میں نے کہا پوٹینشیل مجھے اس میں کچھ لگتی ہے بنسبت اس کے بلاول کے. سر بہت شکریہ آپ کا جنید صاحب، آپ سے گفتگو کا بڑا مزہ آیا. تو آئندہ آئیں گے تو ابھی بہت ساری گفتگو ہماری تشنا ہے، صحیح. تو ہم پھر کوشش کریں گے کہ ایک ایک موضوع پہ آپ سے بات کریں، پونم پہ، پھر جی ایم سید صاحب کی فلسفی، پھر تحریک کے اوپر، اور پھر ابھی سیاسی منظرنامہ ہے، اور خاص طور پہ سندھ کا سماج کیسے تبدیل ہو رہا ہے جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ مڈل کلاس ایک نئی بن رہی ہے، وہ ہے کیا، ساخت کیا ہے. تو بہت شکریہ آپ. مہربانی.